اسٹیٹس جو ہیں کئی کافی زیادہ اسٹیٹس نے تھے جو ہے کیونکہ انڈیا والی ان کے ریجنل اور ان کے جو زمینی حقائق تھے وہ ان کی جو باؤنڈریز تھی وہ انڈیا کے ساتھ ہی، تو وہ زیادہ تر نے انڈیا کو ہی چوز کیا۔ اس کے بعد کچھ ریاستیں تھیں جیسے بلوچستان اور سوات اور کلات جو ہے یہ ایک انڈیپینڈنٹ ریاستیں تھیں، تو ان کو بھی ان کے پاس بھی یہی تھا کہ ان کو بھی چوز کرنا ہے، جن کے ایک کے ساتھ ان کو دے کانٹ بی این انڈیپینڈنٹ کنٹری، تو ان کے ساتھ پھر یہ معاملہ ہوا کہ پاکستان کے ساتھ شامل کی گئیں۔ کہ دا ویسٹ از سائلنٹ. اگر پرسیکیوشن ہو بھی رہا ہے ہندوز کا بنگلہ دیش میں، دا ویسٹ از سائلنٹ. اینڈ میں اگری کرتی ہوں کہ یہ پک اینڈ چوز کرتے ہیں. دا ویسٹ ڈیفینیٹلی کرتا ہے کہ کب آپ کو اسلامک ایکسٹریمزم کی فکر ہے اور کب آپ کو اسلامک ایکسٹریمزم کی فکر نہیں ہے. مسلمانوں میں ٹالرنس کم ہے، ان کے پاس نہیں ہے وہ ویلیوز. بلاسفیمی کا جھوٹا بھی الزام مجھے پتا پاکستان میں کافی لگاتے ہیں کہ کوئی آپ کا جھگڑا ہو گیا کسی کے ساتھ، چلو بلاسفیمی کا الزام لگا لو. رائسینا ڈائلاگ 2025 میں ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کہا کہ ورلڈ وار 2 کے بعد اب تک بھارت کا جو ایک حصہ ہے وہ پاکستان نے انلیگل قبضہ کیا ہوا ہے، اور انہوں نے یو این کو بھی فیل قرار دے دیا ہے. نہ وہ پاکستان کا حصہ ہے نہ وہ انڈیا کا حصہ ہے۔ ورلڈ میپ کی بات کر رہی ہوں میں، آپ کو پاکستان کی اسٹیٹ کی یا انڈیا کی اسٹیٹ کی میں آپ کو بات نہیں کر رہی۔ اگر اس میں کیا ہو رہا ہے کہ جو ہندوز ہیں پرسیکیوٹ ہو رہے ہیں، دوسرے لوگ جو انیسنٹ لوگ ہیں ہر مذہب کے وہ پس رہے ہیں، بیکاز وی آر جسٹ پونس. ٹھیک ہے، ہمیں استعمال کرا جائے، میں بھی پون ہوں. دیکھیے جو مسلم ممالک پہ ٹیررزم ہو رہا ہے نا، اس کے حساب سے تو میں کہتی ہوں کہ وہ آٹے میں نمک کے برابر ہے، جو وہ کر پاتے ہیں تو وہ اس کے پیچھے ریزنز ڈھونڈیں کہ اب مجھے شرم آتی ہے بولنے میں، لوگوں کو بتانے میں کہ میں مسلم فیملی سے ہوں، یہ سب باتیں کرتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے، بیکاز یہاں پر اچھا نہیں یو کے میں سمجھا جاتا. مگر میں اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں بلائنڈ ہوں اور میں ڈیف ہوں. اس بات کو بھی لے کے کہ ڈبل سٹینڈرڈز ہیں. گرومنگ گینگز جو ہوا اسکینڈل، جو گندے پاکستانی ریپسٹ جو تھے جنہوں نے یہ گندی حرکت کری، انہوں نے گوریوں کو جان پوچھ کے ٹارگٹ کرا، ان کے ساتھ گندی باتیں کری، ان کو سور بولا، ان کو بولا کہ تم جیسے گوری ہو، تم یہ ہو، تم گندی ہو، تم جہنمی، تمہارے ساتھ تو ہم کچھ بھی کریں. اور ان لوگوں نے جب یہ کورٹ میں، ان میں کچھ لوگ جو پکڑے گئے، انہوں نے خود مذہب کو یہ بیچ میں لائے، یہ لوگوں کو بتا کے ہمارے مذہب میں تو الاؤڈ ہے یہ سب کرنا، یعنی یہ مسلمان عورت لڑکی نہیں تو ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں. ایک یہ انہوں نے چیز بولی. دوسری چیز انہوں نے یہ بولی کہ ہمارے ملک میں جہاں سے ہم آئے پاکستان میں، اس عمر کے بچوں کو بچہ نہیں مانا جاتا، ایڈلٹ مانا جاتا ہے. اور تیسری چیز ان جاہلوں نے کیا کرا کہ یہ جب کورٹ سے نکل رہے تھے، انہوں نے زور سے اللہ اکبر بولا. تو جب یہ باتیں کریں گے تو آف کورس لاجیکلی لوگ یہاں پر خود مذہب سے ملائیں گے ان کی حرکت کو، کہ یار یہ مذہب کو انہوں نے خود لنک کر لیا نا. یہ تو یہ بھی بول سکتے تھے نا کہ مذہب سے کوئی تعلق نہیں، ہم کمینے تھے، ہم نے یہ حرکت کری گھٹیا. ان کا دماغ میں ہوتا کہ گوریاں ہیں، ایسے اسکرٹیں پہنی ہوئی ہیں تو ہم کچھ بھی کر لیں. یہ تھوڑا سا، اور پھر کیا کرتے ہیں کچھ گندی گندی حرکتیں کرتے ہیں. ان کے دماغ میں یہ ہوتا ہے کہ چلو ہم گوریوں کے ساتھ سوئیں گے، جسمانی تعلق رکھیں گے، بعد میں جا کے پاکستان سے کسی لڑکی کے ساتھ، مسلمان لڑکی سے شادی کر لیں گے. ٹھیک ہے. اینڈ تو ان کو پھر نوکر چاہیے ہوتی ہے، وہ پاکستان سے نوکر لاتے ہیں سمجھ کے لیڈی کو، اس کو مکس نہیں ہونے دیتے، اس کو انگریزی سیکھنے نہیں دیتے ہیں، اس کو باندھ کے گھر میں رکھتے ہیں، اس کو بیوقوف بنا کے رکھتے ہیں. یہاں پر بہت سارے کیسز ہوئے ہیں، بہت سارے. آئی فیل کہ مسلمان خود رسپانسبل ہیں اسلاموفوبیا اسپریڈ کرنے کے، کیونکہ اٹس ناٹ کہ صرف کہ جو ٹیررسٹ اٹیک ہو رہے ہیں وہ مسلمان، زیادہ تر مسلمان کر رہے ہیں، دوسرے لوگ بھی کرتے ہیں، دوسرے مذہب کے لوگ بھی کرتے ہیں، مگر زیادہ تر ویسٹ پہ بھی مسلمان کر رہے ہیں. بھی بچے کے اسکول میں جو سب سے جو ٹاپر بچہ ہے وہ انڈین ہے. آپ کی کیا وجوہات ہیں؟ آپ کیا کر رہے ہیں مسلم ممالک میں؟ جن مسلم ممالک کے ساتھ تو آپ کی ٹریڈ ہے، ان کے ساتھ تو آپ گلے ملتے ہیں، جا کر آپ واللہ واللہ کرتے ہیں، اور آپ ان کے چوکے بھی پہن لیتے ہیں. آپ قطر میں بھی جا کر عیاشی کرتے ہیں، آپ دبئی میں بھی جا کر، آپ کو ملائیشیا سے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. ملائیشیا میں تو خیر پھر بھی، سعودیہ سے بھی آپ کو کوئی مسئلہ، آپ کا برادر کنٹری ہے، اور اس کے علاوہ وہاں جا کر آپ کی کھانے ہوتے ہیں. میں بڑی ہو گئی اور آج تک مجھے کچھ سال پہلے پتا چلا کہ میرا سیٹ کون سا ہے. روکھی سوکھی کھا کر پھر اپنے ہی ملکوں میں رہنا چاہیے، اور اپنی آئیڈیالوجی بھی جو ہے نا، یہ جو گٹر دماغ ہیں، یہ بھی آپ کو ادھر ہی رکھنے چاہیے، تاکہ آپ کی جو ان سے جو باقی دنیا جو ہے وہ سپوائل نہ ہو. باقی اس کے علاوہ یہاں پر کیا چلا ہوا ہے کہ نقاب پہن رہی ہیں عورتیں، اور شریعہ لو یہاں پر لوگ مانگ رہے ہیں. اس کو ایکسٹریمزم ڈینجرس جو قسم کا، جہاں پر لوگوں کا آپ جان لے رہے ہیں، اس کو اگر آپ جیسے میں نے بولا سائڈ پہ رکھ کے، یہ جو دوسرے ایشوز ہے کہ نقاب آپ پہن رہے ہیں، لوگوں کو ڈرا رہے ہیں ایک طریقے سے، آپ اللہ اکبر زور زور سے روڈوں پہ، لنڈن کی روڈوں پہ بول رہے ہیں، جب آپ کو پتا ہے کہ لوگوں نے اپنے دماغ میں لنک کرا ہوا ہے اللہ اکبر جب کوئی زور سے چیختا ہے، اس بات سے لنک کرا ہوا کہ یار ٹیررسٹ اٹیک تو نہیں ہو رہا ہے. تو آپ جان پوچھ کے چلا کے جاہلوں کی طرح اللہ اکبر، یہ مسلمان ملک نہیں ہے، آپ جانماز بچھا رہے ہیں روڈ پہ. ٹھیک ہے، آپ جان پوچھ کے روڈز بلاک کر رہے ہیں جب آپ کو مسجد میں جانا ہے یہاں پر.
ٹھیک ہے، دس از ناٹ اے مسلم ملک، یہ مسلم ملک نہیں ہے. اب Hi viewers, this is me Rubaha Imran and you're watching my YouTube channel. Viewers, سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن آن کرنا مت بھولیے گا، کیونکہ آج ہمیں پاکستان سے جوائن کیا ہے ہمارا افتخار نے، اور یو کے سے ہمیں جوائن کیا ہے لبنہ نے. دونوں ہی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، بہت اچھا چینل رن کر رہی ہیں لبنہ بھی اور ہمارا میم بھی. اور دونوں کے جو رائے ہے وہ لوگ بہت پسند کرتے ہیں، اور پسند کرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے مجھے لگتا ہے کہ انڈیا پاکستان میں جو ہے ان کے ویوز کو سننے کے لیے لوگ بے چین بھی رہتے ہیں. تو آج ہم جس ٹاپک پہ بھی بات کرنے جا رہے ہیں وہ ٹاپک بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، لیکن اس سے پہلے ہم اپنے گیسٹ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. لبنہ جی آپ کا بھی بہت شکریہ، امارا میم آپ کا بھی بہت شکریہ. تھینک یو ربا. تھینکس. آج ہم جس ٹاپک پہ بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے رائسینا ڈائیلاگ 2025. ڈاکٹر ایس جے شنکر کی اسٹیٹمنٹس کے حوالے سے. جی ہاں، ڈاکٹر ایس جے شنکر نے اسٹیٹمنٹس پاس کی کشمیر کو لے کر، اور یہ بھی کہا کہ ورلڈ وار 2 کے بعد سے اب تک پاکستان نے جو ہے بھارت کے ایک حصے کو اس پر قبضہ کیا ہوا ہے جو کہ کشمیر ہے. اور اس پر بات کریں گے، اس کی پوری ڈیٹیلز پہ بات کریں گے. پاکستان کی جانب سے بھی پچھلے دنوں ہم نے دیکھا کہ کشمیر ایشو کے حوالے سے بھی اسٹیٹمنٹس پاس ہوئی جب پرائم منسٹر نریندر مودی نے پوڈ کاسٹ کیا. تو یہ چیزیں آج سب آغاز جو ہے ہم ہمارا میم سے کریں گے. ہمارا میم کیا کہنا چاہیں گی ڈاکٹر ایس جے شنکر کی کشمیر سے ریلیٹڈ اسٹیٹمنٹس کے حوالے سے؟ تھوڑا سا بریف بتائیے گا کہ انہوں نے کیا کیا اسٹیٹمنٹس کشمیر کو لے کر پاس کی اور اس پر آپ کا کیا انالیسز ہے. اچھا جی، یہ جب پاکستان اور انڈیا کو آزاد کیا گیا برٹش کی طرف سے، تو یہ آزادی لی گئی کہہ لیں یا جو بھی وٹ ایور یو کین نیم اٹ. اس وقت کئی ریاستیں تھیں، سینکڑوں میں ایسی ریاستیں تھیں جو کہ انڈیپینڈنٹ تھیں، لیکن ان کو شامل ہونا تھا پاکستان میں یا انڈیا میں. مطلب دے کانٹ چوز کہ دے کین بی اے سیپریٹ کنٹری. نو، دے ہیو ٹو ایمرجڈ ود پاکستان یا پھر ادھر ود انڈیا. تو دس واز دا مین ایشو. تو اس کے بعد کئی اسٹیٹس جو ہیں، کافی زیادہ اسٹیٹس نے جو ہے، کیونکہ انڈیا والی ان کے ریجنل اور ان کے جو زمینی حقائق تھے وہ ان کی جو باؤنڈریز تھی وہ انڈیا کے ساتھ ہی، تو وہ زیادہ تر نے انڈیا کو ہی چوز کیا. اس کے بعد کچھ ریاستیں تھیں جیسے بلوچستان اور سوات اور کلات جو ہے، یہ ایک انڈیپینڈنٹ ریاستیں تھیں. تو ان کو بھی، ان کے پاس بھی یہی تھا کہ ان کو بھی چوز کرنا ہے، جن کے ایک کے ساتھ ان کو دے کانٹ بی این انڈیپینڈنٹ کنٹری. تو ان کے ساتھ پھر یہ معاملہ ہوا کہ پاکستان کے ساتھ شامل کی گئیں. اور اس کے بعد جب انڈیا اور پاکستان کے ساتھ جو ساری ریاستوں کا الحاق ہو گیا، تو کشمیر جو ایک ایسا رہا انڈیزالوڈ قسم کا پرابلم کہ جس کے اوپر ڈسپیوٹ رہی. اور اس کے بعد انڈیا کی طرف سے الزامات لگائے گئے، پاکستان کی طرف سے الزامات لگائے گئے، دونوں طرف سے آپ اسٹیٹ کی جانب سے، کہ انہوں نے پہلے فوج کشائی کی، انہوں نے کی. لیکن اگر حالیہ وقت میں دیکھیں تو کچھ حصہ پاکستان کے پاس ہے جسے ہم آزاد کشمیر کہتے ہیں، اور زیادہ تر جو حصہ ہے وہ انڈیا کے پاس ہے جسے کشمیر، ہم مقبوضہ کشمیر کہتے ہیں، دے کال اٹ کشمیر. تو وہاں پر بھی ان کی 6 سے 7 لاکھ کے قریب فوج ابھی بھی موجود ہے. بغیر فوج کے وہاں پر ان کی کوئی کسی قسم کی ریٹ نہیں ہے. اس کے بعد پاکستان اور انڈیا دونوں یو این او میں گئے اس ڈسپیوٹ کو لے کر. تو یو این او نے یہ مسئلہ ریزالو نہیں کیا، اور اس کو، جس کے بارے میں جی دیوال صاحب نے بھی بات کی، کہ وہ اس وقت چیلنج کر رہے تھے نہ پاکستان کو نہ کسی اور ملک کو. وہ چیلنج انہوں نے کیا ہے یو این او کی پاور کو یا یو این او کی مسٹیک کو، وہ بقول ان کے، کہ ایک ایسا کیسا ادارہ ہو سکتا ہے کہ جو اس طرح کے معاملات کو ڈسپیوٹ میں ڈال کر اور اس کو ریزالو نہیں کر رہا. تو پھر ہم اس کے اوپر انہوں نے سوال اٹھائے. تو دیکھیے آج تک ہم تو اس کے اوپر اب بات نہیں کرتے، پاکستان نے اپنی اسٹریٹجی بدلی اور ہم کشمیر کے اوپر بہت کم بات کرتے ہیں. لیکن اسٹل کشمیر از اے ڈسپیوٹ لینڈ، اٹس ناٹ دا پارٹ آف انڈیا ادھر، یا پھر نہ پاکستان کی، نہ وہ پاکستان کا حصہ ہے نہ وہ انڈیا کا حصہ ہے. ورلڈ میپ کی بات کر رہی ہوں میں، آپ کو پاکستان کی اسٹیٹ کی یا انڈیا کی اسٹیٹ کی میں آپ کو بات نہیں کر رہی. تو ورلڈ میپ پہ وہ ایک ڈسپیوٹ جگہ ہے جس کے اوپر انہوں نے سوال اٹھائے کہ یہ یو این او کی طرف سے ریزالو کیوں نہیں کیا جا رہا. تو جناب اس کے لیے تو پھر ایسا ہوگا کہ آپ کو یو این او میں آپ کو دوبارہ پاکستان اور انڈیا کو جا کر بات کرنی ہوگی، مذاکرات کرنے ہوں گے، بیٹھنا پڑے گا، جس کے بعد سٹنگز ہوں گی کئی، اس کے بعد یہ مسئلہ ریزالو ہو سکتا ہے، جس کے لیے نہ میرے خیال میں انڈیا تیار ہے نہ پاکستان تیار ہے. تو یہ ڈسپیوٹ جو ہمارا
اور یہ ڈسپیوٹ کو میری طرف سے نہیں ہے پرسنل، نہ یہ میری اسٹیٹ کی طرف سے ہے، یہ ایک ورلڈ وائڈ یا ایک UN کی طرف سے ڈسپیوٹ لینڈ ہے، تو اس کے اوپر انہوں نے شکوہ شکایات کی ہیں، تو میرے خیال میں وہ زیادہ شکوہ شکایات پاکستان کے لیے نہیں تھی، وہ UN کے لیے تھی جہاں تک میں نے سنا ہے، تو UN آگے دیکھے نوٹس لے ان کی بات پر اور پھر اس مسئلے کو ریزالو کرے. لوکنگ فارورڈ ٹو اٹ. جی ربا. اچھا لبنہ، رائسینا ڈائلاگ 2025 میں ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کہا کہ ورلڈ وار 2 کے بعد اب تک بھارت کا جو ایک حصہ ہے وہ پاکستان نے انلیگل قبضہ کیا ہوا ہے، اور انہوں نے UN کو بھی فیل قرار دے دیا اس پر کہ UN بھی جو ہے ابھی تک کوئی اس پر حل نہیں نکال سکی، تو آپ اس پر کیا رائے رکھتی ہیں؟ آئی تھنک کہ میں نے جو سنا، جہاں تک میرا اوپینین ہے، آئی تھنک انہوں نے دونوں چیزوں کو کرٹیسائز کرا، کہ آف کورس یونائٹیڈ نیشنز کو بھی کرٹیسائز انہوں نے کرا، مگر پاکستان کو بھی کرا ہے، بیکاز دا پوائنٹ دیٹ ہی واز میکنگ از کہ انہوں نے قبضہ کرا ہوا ہے اللیگل طریقے سے، اور جو اللیگل طریقے سے قبضہ کرا ہوا ہے اس کو UN بول رہا ہے، اس کو پیکج کر کے بتا رہے کہ یہ ڈسپیوٹ ہے، مگر ایکچولی یہ ڈسپیوٹ نہیں ہے، یہ ناانصافی ہے. دیٹس فرام مائی پرسپیکٹیو انہوں نے پاکستان کو کرٹیسائز کرا ہے. Because and then of course he spoke about the double standards of the United Nations. And میں مانتی ہوں، میں اگری کرتی ہوں کہ جو ویسٹرن جو ملک ہیں، جس کی میں برٹش ہوں، میں یہاں پر پیدا ہوئی ہوں، میں اگری کرتی ہوں کہ میرے ملک ڈیفینیٹلی ڈبل اسٹینڈرڈز رکھتا ہے، امریکہ کے ساتھ مل کے ایسی چیزیں کرتا ہے کہ کبھی کچھ بولے گا اگر ان کو فائدہ ہوگا، پھر کچھ کبھی اور اسٹینڈرڈز اپلائی کرے گا جب ان کو فائدہ نہیں ہوگا. تو یہ چیز بھی ہے. انہوں نے بالکل صحیح بات کری کہ یو ہیو ٹو ہیو اے فیئر سسٹم. اگر آپ کا سسٹم فیئر نہیں ہے اور آپ بڑے آئے اپنے آپ کو بول رہے ہیں کہ اپنے آپ کو آپ ظاہر کرتے ہیں، اور یہ چائنا بھی کرٹیسائز کرتا ہے امریکہ کو اور UK کو، کہ ایون رشیا بھی کرتا ہے، مگر آف کورس ہم لوگوں کو یہ بتایا جاتا ہے نا، یہ لوگ تو دشمن ہیں ہمارے، چائنا اور رشیا ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہے. مگر میں یہاں بیٹھ کے میں اندھی نہیں ہوں، میں بہری نہیں ہوں، میں سب سمجھتی ہوں کہ ڈبل پالیسی ہے، تو میں یہاں پر بھی بولتی ہوں جو صحیح ہے، میں صحیح کو صحیح بولتی ہوں، غلط کو غلط بولتی ہوں. میں اگری کرتی ہوں کہ یہ ڈبل اسٹینڈرڈ ہے، اینڈ اس کے وجہ سے مسئلے ڈیفینیٹلی کریٹ ہوتے ہیں. مگر پوائنٹ یہ تھا کہ میرے نظر میں انہوں نے کرٹیسائز کرا ہے پاکستان کو. So of course I don't know much about the details of this. Of course اگر آپ پاکستانی سے کسی سے پوچھیں گے they will most probably side with Pakistan. انڈیا کے کسی انسان سے پوچھیں گے they're going to side with India. That's the whole point of having United Nations, that they resolve these issues. یہ ریزالو کریں ایشوز کو جو دو کنٹریز کے بیچ میں ہوں. مگر جب ناانصافی ہو رہی ہے اور آپ ڈبل اسٹینڈرڈز اپلائی کر رہے ہیں، آف کورس اس سے کیا ہوتا ہے کہ یہ چیزیں ریزالو نہیں ہوتی ہیں، اور جو فنکشن ہے یونائٹیڈ نیشنز کا ایکچولی از کمپلیٹ فیلئر دین. تھینک یو. ہمارا میم، میں آپ سے سوال کروں گی کہ رائسینا ڈائلاگ میں تلسی گبار جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ انڈیا پہ گئی ہوئی ہیں، اور انہوں نے بھی بنگلہ دیش کے حوالے سے بھی بہت سارے مدعوں پہ انہوں نے بات کی، لیکن بنگلہ دیش کے حوالے سے بات کی کہ بنگلہ دیش میں اسلامک جو ٹیررسٹ ہیں ان کا خطرہ ہے، اس طرح کی ان کی سٹیٹمنٹس تھی. تو آگے سے بنگلہ دیش کی گورنمنٹ نے بھی ان کو کاؤنٹر کیا کہ یہ بہت زیادہ غلط سٹیٹمنٹ رہی. آپ کیا کہنا چاہیں گے بنگلہ دیش، یعنی کہ تلسی گبار کی سٹیٹمنٹ کو بنگلہ دیش کے حوالے سے جو انہوں نے پیش کی؟ اچھا، سب سے پہلی بات تو میں ربنا کی بات کو ایک بات کا جواب ضرور دینا چاہوں گی کہ جو اجیت ڈوبھال صاحب نے یا پھر انہوں نے جو بات کی ہے، انہوں نے صرف پاکستان کے ساتھ جو ایک چھوٹا حصہ ہے کشمیر کا، پورے کشمیر کا ایک بہت چھوٹا حصہ ہے جو پاکستان کے ساتھ شامل ہے، یا پاکستان آپ جو بھی کہہ لیں، جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا کہ وہاں کے کشمیر کے اندر اگر اتنی آزادی ہوتی ہے ڈسپیوٹ لینڈ، تو ڈسپیوٹیڈ لینڈ جو ہے وہ صرف پاکستان سے ریلیٹڈ کشمیر کو نہیں کہا گیا UN کی طرف سے. دا انٹائر کشمیر جو کہ آکوپائڈ بائی پاکستان اور آکوپائڈ بائی انڈیا، دونوں طرف کے مکمل کشمیر کو ایک ڈسپیوٹیڈ لینڈ قرار دیا گیا ہے. تو یہاں پر مس ریپرزنٹیشن کرنا یا پھر ان کا بھی اس طرح سے صرف کہنا کہ وہ والی لینڈ جو وہ ڈسپیوٹیڈ ہے، جو ہمارے پاس ہے، جہاں پہ ہم نے 6 سے 7 لاکھ فوجی بٹھائے ہوئے ہیں، یہ تو ریزالوڈ ہے اور یہ تو کشمیر پاکستان انڈیا کا حصہ ہے. تو دس از ناٹ اکارڈنگ ٹو دا UNO. دس از ناٹ اباؤٹ UNO نے ڈکلیئر کیا ہوا پورے کشمیر کو ڈسپیوٹیڈ علاقہ. تو دس از ناٹ اباؤٹ پاکستانی کشمیر. لیٹ می کلیئر.
اس کے بعد دوسری بات ہے کہ تلسی کا جو ہے ان کا میڈم تلسی کا جو وزٹ ہے، اور انہوں نے کئی اور ممالک میں بھی جانا تھا، میرے خیال میں جاپان اینڈ دیر آر فیو ادر کنٹریز، تو وہاں پہ بھی، اور اس کے بعد انڈیا میں بھی جب وہ آئی ہیں تو دے obviously highlighted دا ایشو آف بنگلہ دیش ٹو. تو بنگلہ دیش کا جو اس سے پہلے رجیم تھی، رجیم چینج ہوئی ہے، آپ کو دیکھا ہوگا ریسنٹلی رجیم چینج ہوئی ہے، اور اس کے بعد جو ان کی سابقہ وزیر اعظم ہے اس وقت وہ انڈیا میں موجود ہیں، تو ان کے دور میں بھی اگر دیکھا جائے تو وہاں پر جو ڈسپیوٹ تھی کہ آپ نے پوری اپوزیشن کو انہوں نے جیلوں میں رکھا ہوا تھا بلا وجہ اتنی زیادہ. دیکھیے آپ اتنا کیپیبل سمجھتے ہیں اگر پاکستان کو، کہ پاکستان نے ساری رجیم چینج کر دی ہے، اب اس خطے میں جو ان سے الگ ہو گیا تھا لڑکے جو کہ انڈیا کے دیکھیے جو وزیر اعظم اس وقت انڈیا کے پاس بیٹھی ہیں، تو اس کا مطلب ہے جب یہ حکومت کر رہی تھی تو انڈائریکٹلی انڈیا کا ہولڈ تھا، پاکستان کا تو کوئی ہولڈ نہیں تھا وہاں پر، کیونکہ وہ شی واز ویری فرینڈلی ٹوورڈز انڈیا. پاکستان کے ساتھ ان کے کبھی بھی اچھے حالات نہیں رہے نہ ہیں. تو ان حالات میں انہوں نے اپنی پوری اپوزیشن کو جیل میں رکھا ہوا تھا. اس کے بعد کئی زیادہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں تھیں جو کہ انلمیٹیڈ ہیں، جو کہ آن ریکارڈ ہیں. تو اس وقت تو کسی نے کوئی نوٹس نہیں لیا، نہ میڈم ترسی کو وہ تاریخ یاد آئی. وہ ریسنٹ پاسٹ ہے، وہ not talking about 1970s 90s 80s. this is I'm talking about last year. اوکے، تو جو پچھلے سال کی بھی بات ہے، جو ریسنٹ پاسٹ ہے. تو جو یہ سارے پھر اس کے بعد اسٹوڈنٹ موومنٹ آئی ہے، اس کے بعد وہاں پہ رجیم چینج ہوئی ہے. تو آپ اگر اسلام کو تھریٹ سمجھتے ہیں تو ٹھیک ہے جی، آپ سمجھیں. اس کے بعد یوں کریں کہ آپ جو اسلامی ممالک ہیں، باقی ترکی ہے، انڈونیشیا ہے، UAE ہے، اس کے علاوہ سعودی عرب ہے، ان کے ساتھ سب سے پہلے تو بات کریں نا. وہاں پر جا کر اسلامک جو ایکسٹریمزم ہے، یا پھر خواتین کے حقوق ہیں، یا پھر وہاں پہ جا کر جو امریکہ ہے وہاں پہ ان کی زبان کی بند ہو جاتی ہے. اگر MBS اپنے وہ تبدیلیاں کچھ لا رہا ہے تو وہ ریسنٹلی لا رہا ہے. جانتے ہیں آپ سعودی تو ان کو کبھی حقوق یاد نہیں آئے خواتین کے، جو اسلام کے ایکسٹریمزم ان کو نظر نہیں آیا. ان کو افغانستان کو سپورٹ کرتے ہوئے ابھی بھی جو اگر لاکھوں ڈالرز کی امداد دے رہے ہیں، ان کو نظر نہیں آتا کہ پہلے ان سے یہ منوائیں کہ سب سے پہلے تو بچیوں کے لیے سکولز اوپن کروائیں اور عورتوں کو کام پہ بھیجیں، یا پھر اس کے بعد جو دوسرا ان کا معاہدہ ہوا تھا قطر میں بھی اور ان کے مذاکرات میں بھی کہ ان کی لینڈ کو کسی بھی دوسرے کنٹری، نیبرنگ کنٹری کے لیے ان کے خلاف یوز نہیں کرنے دیا جائے گا. ان سے کبھی سوال ہوا نہیں ہوا. تو ان کو تو گود میں بٹھاتے ہیں، ان کو اربوں ڈالرز بھی دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ کبھی کہتے ہیں کہ جی ہمارے فریڈم فائٹرز ہیں، کبھی کہتے ہیں دہشت گرد ہیں. تو ایک سٹینڈ پہ تو کوئی بھی ملک نہیں رہتا نا. تو کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ آف بنگلہ دیش، تو بنگلہ دیش کی حکومت نے بالکل ٹھیک جواب دیا ہے کہ آپ کون سے اسلامک ایکسٹریمزم وہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں، کون سی اسلامی جماعت جو ہے وہاں پہ برسر اقتدار آ گئی ہے. آپ ذرا اس کے بارے میں کنکلوڈ کریں، لاجیکلی بات کریں. اور اس کے علاوہ اس سے پہلے کیا ہو رہا تھا بنگلہ دیش میں، آپ اس کے اوپر بھی ضرور بات کرنی چاہیے. اگر آپ اف یو آر کنسرن اباؤٹ بنگلہ دیش، تو آپ کو بنگلہ دیش کے اندر جو رجیم چینج ہوا اور جس طرح سے خونی تحریک چلی اور ہزاروں میں جو ہے وہ وہاں پر لوگوں کو مارا گیا اسی گورنمنٹ کی طرف سے جو اب ہٹا دی گئی، تو پھر اس وقت اس کی بھی بات کریں اور ساتھ اس کی بھی بات کریں تو پھر جسٹیفائڈ رکھتا ہے، تھوڑا لاجیکل لگتا ہے. لیکن اگر آپ اتنا بائسڈ ہو کر بات کرتے ہیں اور ایک ہی سائڈ کی بات کرتے ہیں، تو کون سی ایکسٹریمسٹ ریلیجیس پارٹی ہے جو وہاں پر کوئی بھی کسی طرح سے ایمرج ہو رہی ہے یا پھر وہ گورنمنٹ میں آ رہی ہے، آپ اس کے ساتھ بات کریں تو پھر اس کے ساتھ لاجیکل وے میں بات ہو سکتی ہے. ادروائز اف یو آر جسٹ بلیمنگ فار دا سیک آف کہ اگر آپ انڈیا میں بیٹھ کر صرف بلیم کر رہے ہیں کہ بنگلہ دیش میں بھی یہ ہو رہا ہے، تو پھر اس کو تو میں کوئی اتنا ویلیویبل کوئی بات نہیں سمجھتی کہ جس کے اوپر کمنٹ بھی کیا جا سکے یا جس کے اوپر بات بھی کی جا سکے. تو دس از سم تھنگ ایسے کہ جیسے جو ڈبل سٹینڈرڈز ہوتے ہیں پوری دنیا کے ہیں ڈبل سٹینڈرڈز، تو یو کانٹ مائنس دا نیم آف US. تو سب کے ڈبل سٹینڈرڈز ہیں، جو میں نے آپ کو پہلے بھی تھوڑے 2-3 چیزوں میں ہائی لائٹ کروائے ہیں کہ ان کے ڈبل سٹینڈرڈز کہاں کہاں تک ہیں. تو ان کو اسلام وہیں پہ نظر آتا ہے وہاں جہاں پر ان کو دیکھنا ہوتا ہے اسلام کا ایکسٹریمسٹ جو فیس ہے. تو ان کو جہاں پر اسلام کا جہاں پر ان کو ان کے مفادات ہوتے ہیں، وہاں پہ تو ان کی آنکھیں اتنی خوبصورتی سے بند ہوتی ہیں، اتنی مزے کی نیند سے ہوتے ہیں کہ ان کو کبھی بھی آنکھ نہیں کھلتی ان کی. نہ یہ کبھی بات کرتے ہیں ان ممالک کے اوپر جہاں پہ قطر ہو گیا، جہاں پہ سعودیہ ہو گیا، جہاں پہ میں نے آپ کو بہت سارے نام گنوا دیا، وہاں پہ تو ان کی آنکھیں بڑی خوبصورتی سے بڑی میٹھی نیند سے ہوتی ہیں. تو یہاں پہ ان کی آنکھیں، اور میں نے سب سے بڑی بات جو کی ہے وہ بات کی افغانستان کی. افغانستان میں عورتوں کے حقوق کے ساتھ جو ہو رہا ہے، جو بچیوں کے ساتھ ہو رہا ہے، بچیوں کے سکولز بند کر دیے گئے ہیں. تو جی یہ بات انہوں نے پہلے ان کو، اور اس کے باوجود امداد جاری ہے. آپ امداد بند کریں ان کو، آپ ان کو کس طرح سے آپ ان کو انکاؤنٹر ان کا نہیں کر رہے، ان کے ساتھ بات کریں آپ کہ آپ بچیوں کو اسکول بھیجیں. آپ میں اگر اتنی بھی ہمت نہیں ہے تو ایٹ لیسٹ کم از کم ان کو امداد دینا بند کریں. جی
لبنہ جی، میرا آپ سے بھی یہی سوال ہے کہ تلسی گبار وہاں پر انڈیا میں تھیں، اور انہوں نے جو اسٹیٹمنٹ پاس کی ہے بنگلہ دیش کے حوالے سے، اور اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ بنگلہ دیش میں اسلامک آتنکواد کا خطرہ ہے، اس پر آپ کیا رائے رکھتی ہیں، کیا کہنا چاہیں گے؟ جو ہمارا جی نے بولا آئی وڈ سے آئی ڈو اگری ود اٹ بیکاز دیکھیں مگر دو چیزیں، ایک از دیر اسلامک ایکسٹریمزم، یس دیر از آف کورس ایکسٹریمزم ہم ہر مذہب میں ہوتی ہے، اسلامک ایکسٹریمزم ابھی ہے اینڈ یو کے میں بھی بہت زیادہ ہے، تو اس کو ہم ڈینائی تو نہیں کر سکتے کہ یہ چیز ہے. اینڈ آف کورس اگر آپ انڈیا کے نظر سے دیکھیں which is a majority Hindu country, وہ دیکھ رہے ہیں کہ you know Hindus are getting persecuted in India, sorry in Bangladesh، اور سب چپ بیٹھے ہوئے ہیں. اینڈ مگر پھر بات اس پہ بھی آتی ہے کہ دا ویسٹ از سائلنٹ. اگر پرسیکیوشن ہو بھی رہا ہے ہندوز کا بنگلہ دیش میں، دا ویسٹ از سائلنٹ. اینڈ میں اگری کرتی ہوں کہ یہ پک اینڈ چوز کرتے ہیں، دا ویسٹ ڈیفینیٹلی کرتا ہے کہ کب آپ کو اسلامک ایکسٹریمزم کی فکر ہے اور کب آپ کو اسلامک ایکسٹریمزم کی فکر نہیں ہے، کیونکہ ان ہاں لوگوں کو بالکل صرف اپنی فکر ہے. تو جو بالکل. ان کے ایجنڈا کو سوٹ کرتا ہے ان کو تب اسلامک ایکسٹریمزم نظر آتا ہے. میں تو بالکل ڈینائی نہیں کر رہی کہ ہے اسلامک ایکسٹریمزم، بہت پاگل قسم کے لوگ ہیں، بہت ایکسٹریم انہوں نے اپنی ایک انٹرپریٹیشن لی ہوئی ہے جو بہت ہی خطرناک قسم کی، جو بہت ایکسٹریم ہے. اینڈ میں کمپلیٹلی کنڈیم کرتی ہوں، اور انہی باتوں کی وجہ سے مجھے شرم آتی ہے بولنے میں، لوگوں کو بتانے میں کہ میں مسلم فیملی سے ہوں. یہ سب باتیں کرتے ہوئے شرم آتی ہے بیکاز یہاں پر اچھا نہیں یو کے میں سمجھا جاتا. مگر میں اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں بلائنڈ ہوں اور میں ڈیف ہوں اس بات کو بھی لے کے کہ ڈبل سٹینڈرڈز ہیں. تو یہاں پر بھی جو یو کے میں سٹیزنز جو ہے نا، جب ان کو بتایا جاتا ہے کہ مگر ہمارے ملک نے بھی تو افغانستان اور عراق کے اوپر وہ حملہ کرا اور ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن نہیں تھے، کہاں تھے؟ کچھ بھی نہیں تھا. تو یہاں پر تھوڑے سے لوگ، کیونکہ ہم لوگ عادی نہیں ہے جنگ کے، ایک طریقے سے وی ٹیک اٹ فار گرانٹیڈ، ہم لوگ ٹی وی پہ بیٹھ کے سنتے ہیں دیکھتے ہیں، ہمارے یہاں الحمدللہ کچھ نہیں ہوتا، یہاں پر کچھ بھی نہیں، ہم سکون سے رہتے ہیں. تو تھوڑا سا لوگوں کو لگ رہا ہے یہ کوئی فکشن یا سائی فائی مووی چل رہی ہے، ان کو ایکچولی پتا نہیں ہاؤ اٹ فیلز ٹو بی ان وہ سچویشن. تو یہاں پر لوگ زیادہ بودر نہیں کرتے کہ ہاں چلو ہم نے کرا ہوگا، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی اسلامک ایکسٹریمزم ہو. میں آف کورس کنڈیم کرتی ہوں، نہیں ہونا چاہیے، مگر آئی اگری کہ دیر آر ڈبل اسٹینڈرڈس سیڈلی. مگر اس میں کیا ہو رہا ہے کہ جو ہندوز ہیں پرسیکیوٹ ہو رہے ہیں، دوسرے لوگ جو انسنٹ لوگ ہیں ہر مذہب کے وہ پس رہے ہیں. بیکاز وی آر جسٹ پونس، ٹھیک ہے، ہمیں استعمال کرا جائے. میں بھی پون ہوں، میں کوئی پولیٹیشین نہیں ہوں، میں ایک عام انسان ہوں. آئی ایم جسٹ اے کنسرنڈ سٹیزن، آئی ایم اے مدر آف 2 چلڈرن. تو اس سچویشن میں کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ چلو باتیں کریں، مگر ہم اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، کہ ہم پیادے ہیں آن دا چیس گیم، اور ہمیں جیسے لوگ ہلانا چاہ رہے ہیں اور وہ کرنا چاہ رہے ہیں، ہمیں پلے لوگ کر رہے ہیں. جی ہمارا میم، ویسٹ میں اسلاموفوبیا کیوں تیزی سے پھیلتا جا رہا ہے؟ اس کی تو ہسٹری تھوڑی لمبی ہے. اسلاموفوبیا میں کچھ چیزیں تو دیکھیے جی، سب سے پہلے تو میں ہائی لائٹ کروں گی کہ اسلام کے ماننے والوں میں بھی ایکسٹریمزم اتنا زیادہ ہے کہ آپ اگر اسلام کو مانتے ہیں اور اسلام پہ عمل کرتے ہیں اور آپ امریکہ یورپ چلے جاتے ہیں اور وہاں پر بھی جا کر آپ اپنا وہی ایکسٹریمزم جو ہے وہ جاری رکھتے ہیں، یا تو پھر آپ اپنے اپنے ملکوں میں رہیں جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ مکمل اسلامی نظام ہے، تو یا پھر آپ مائگریٹ نہ کریں. اگر مائگریٹ کرتے ہیں تو ان کے کلچر کی ان عزت کریں، ان قوانین کی عزت کریں، اور ان کے حساب سے آپ کیا کرتے ہیں. آپ نے کئی دیکھے ہوں گے، ہزاروں پاکستانی ایسے ہوتے ہیں، انڈینز ایسے ہوتے ہیں، کئی زیادہ ممالک سے ایسے ہوتے ہیں اسلام سے بھی. اور اب تو خیر ہندوازم میں بھی ایکسٹریمزم آ رہا ہے. مذہب کے نام پہ میں ہمیشہ کہتی ہوں نیشنلزم اور ریلیجن کے نام پر جو بھی ایکسٹریم لیول پہ چلا جاتا ہے، ایکسٹریمزم جو ہوتا ہے وہ دوسری دنیا کے لیے دہشت ہوتی ہے، خطرہ ہوتا ہے. تو مسلمان جو ہیں ان کے ساتھ میں بات اس وقت کر رہی ہوں عام مسلمان ملکوں کی، جہاں پہ کوئی جنگ نہیں رہی. وہ بھی یہی سلوک کرتے ہیں کہ جب آپ کو اپنی بیٹیوں کی شادی کرنی ہوتی ہے آپ واپس لے آتے ہیں، یہاں پر آ کر آپ کرتے ہیں، تو آپ وہاں پہ رہتے ہیں، وہاں کا کھاتے ہیں، اس کے باوجود آپ وہاں کے خلاف بولتے ہیں. تو دیز آر دا مین پوائنٹس کہ جن سے نفرت بڑھتی ہے. اینڈ دا سیکنڈ تھنگ از دا مین پوائنٹ کہ جو اسلاموفوبیا ہے وہ اس چیز سے بھی ہے کہ وہاں پہ اگر کوئی بھی دھماکہ ہوگا یا کوئی بھی کسی قسم کی ٹیررزم ایکٹیویٹی ہوگی تو اس میں مسلمس انوالو پائے جاتے ہیں. تو اس کے پیچھے تو میں باعث نہیں ہوں گی، میں کسی ایک کی سائڈ نہیں لوں گی. اس کے لیے میں یہ ضرور کہوں گی کہ امریکہ اور یورپ اور جو بیک بون بنے ہوئے ہیں، آپ شام میں، عراق میں، افغانستان میں، فلسطین میں اور اس کے علاوہ کئی علاقوں میں آپ نے جو جنگ اور آگ لگائی ہوئی ہے، تو وہاں کے جو کروڑوں مسلمان ہیں، دیکھیے میں نے جب بتایا کہ
نارمل سٹیزنز بھی اٹھ کے اگر وہاں پہ وہ غلط کرتے ہیں تو وہ غلط کرتے ہیں، لیکن جو اس طرح کی جگہوں سے جاتے ہیں جہاں پہ آپ نے سالوں ان کے اوپر جنگیں مسلط کی ہوئی ہیں، اسٹل آپ یہی کر رہے ہیں کہ آپ کا طریقہ یہی ہے کہ ان کو مارنا ہے اور پروسیکیوٹ کرنا ہے اور اس سے اپنی دہشت پھیلانی ہے، وہاں پہ اپنے حملے کرنے ہیں، اور آپ نے ذرا شرم نہیں کرنی کہ آپ ان کے اوپر ایٹمی ہتھیار استعمال کر رہے ہیں، آپ ان کے بچے مار رہے ہیں، آپ ان کے معصوم لوگ مار رہے ہیں، عراق، ایران کی بات کر رہی ہوں، افغانستان کی بات کر رہی ہوں، شام کی بات کر رہی ہوں، لیبیا کی بات کر رہی ہوں میں، اس کی فلسطین کی بات کر رہی ہوں، تو آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اس کے بعد میں وہ پھول لے کر جائیں گے یورپ میں یا امریکہ میں؟ تو دیکھیے یہ ایک وائس ورسا چیز ہوتی ہے، جو چیز آپ دیتے ہیں بدلے میں آپ کو ان کی جو بچی ہوئی نسلیں ہوتی ہیں وہ پھر اسی چیز کا وہ بدلہ لیتے ہیں۔ تو موسٹلی جو ہوتے ہیں وہ مسلم اس لیے انوالو ہوتے ہیں وہاں کی ٹیرر ایکٹیویٹیز میں، جو کہ دیکھیے جو مسلم ممالک پہ ٹیررزم ہو رہا ہے نا، اس کے حساب سے تو میں کہتی ہوں کہ وہ آٹے میں نمک کے برابر ہے۔ جو وہ کر پاتے ہیں تو وہ اس کے پیچھے ریزنز ڈھونڈیں کہ آپ کی کیا وجوہات ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں مسلم ممالک میں۔ جن مسلم ممالک کے ساتھ تو آپ کی ٹریڈ ہے، ان کے ساتھ تو آپ گلے ملتے ہیں جا کر، آپ واللہ واللہ کرتے ہیں اور آپ ان کے چوگے بھی پہن لیتے ہیں، آپ قطر میں بھی جا کر عیاشی کرتے ہیں، آپ دبئی میں بھی جا کر، آپ کو ملائیشیا سے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، ملائیشیا میں تو خیر پھر بھی، سعودیہ سے بھی آپ کو کوئی مسئلہ، وہاں کا برادر کنٹری ہے، اور اس کے علاوہ وہاں جا کر آپ کی کھانے ہوتے ہیں، وہاں جا کے آپ اپنی مرضی کے آپ کو وہ سب کچھ قبول ہے جو وہاں پر ہو رہا ہے۔ لیکن جو کمزور کنٹریز ہیں، مسلمان کنٹریز ہیں جن میں شیعہ کی آبادی ہے، کچھ میں سنی کی آبادی ہے، جیسے فلسطین پہ ہو رہا ہے، اس کے رزلٹ میں آپ کیا دیکھتی ہیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ فلسطین میں جو مظلوموں کو، بچوں کو، ابھی کل سے پھر 2 دن پہلے سے پھر بمباری شروع ہو چکی ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ ہم نے حماس کو ٹارگٹ کیا ہے، لیکن بی بی سی ایک ادارہ ایسا ہے جسے ہم انڈیپینڈنٹ ادارہ کہہ سکتے ہیں، وہ بتاتا ہے کہ 400 کے قریب جو ہے وہ ہلاکتیں ہوئی، جس میں بچے، معصوم بچے، عورتیں اور عام عوام شامل تھے۔ آپ مجھے بتائیں اس کے رزلٹ میں آپ کو وہ کیا کریں گے؟ وہ جو بچ جائیں گے وہ آپ کے لیے محبت رکھیں گے جو آپ کو ماریں گے اس طرح سے پروسیکیوٹ کر؟ اور اس کے علاوہ ایک ملک میں نہیں، کئی ملکوں میں آپ نے اسرائیل کے ذریعے آگ لگائی ہوئی ہے، اور کہیں میں آپ ڈائریکٹلی انوالو ہیں، کہیں میں آپ انڈائریکٹلی انوالو ہیں۔ تو پھر وہاں سے جب یہ چیز ان رزلٹ ان کی طرف آتی ہے تو پھر یہ کہتے ہیں جی اسلاموفوبیا، اسلاموفوبیا، سوری، پھر یہ کہتے ہیں اسلامک ٹیررزم ہے۔ جب یہ اسلامک ٹیررزم کہتے ہیں تو ہم سب کہتے ہیں کہ آپ کو بھی اسلاموفوبیا ہے۔ تو اسلاموفوبیا از سم تھنگ کہ میں کہتی ہوں کہ جو ہندوؤں کے بارے میں بھی، عیسائیوں کے بارے میں بھی، یہودیوں کے بارے میں بھی، جیسے ہٹلر نے کیا، آپ جس بھی ایک نیشن کو پکڑ کر آپ اس کے اوپر جو مظالم کرتے ہیں، دنیا میں آپ کی ہسٹری رہی ہے، تو اس کے بعد آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب ہٹلر نے ورلڈ وار 1 اور ورلڈ وار 2 میں یا اس سے پہلے جرمنی میں جو کچھ کیا یہودیوں کے ساتھ، آپ اس کو جسٹیفائی کر سکتے ہیں؟ اس کے بعد جو یہودی آج کر رہے ہیں فلسطین میں سیم وہی نہیں کر رہے، تو آپ اس کو کیا کہتی ہیں؟ آپ رزلٹ، آپ اسی طرح میں کہتی ہوں کہ اسلاموفوبیا جو آپ کا ہے وہ اس دنیا یہ امن کے لیے خطرہ ہے۔ آپ کو ڈیفینیشن دینی ہوگی کہ آپ صرف اسلاموفوبیا نہیں کہہ سکتے، آپ پرٹیکولرلی ایک چیز کو نام نہیں دے سکتے۔ آپ اگر اس طرح سے نیمنگ کریں گے، آپ اس طرح سے اگر آپ ٹارگٹ کریں گے مسلم کمیونٹی کو، تو مسلم کمیونٹی کو اور مطلب اگر آپ گراؤنڈ پہ دیکھیں نا، گراؤنڈ لیول پہ، تو بہت بڑی تعداد ہے، بہت بڑی آبادی ہے پوری دنیا میں، کئی ممالک ہے، 50+ کنٹریز ہیں۔ تو آپ کسی بھی ایک ریلیجن کو لے کر اگر اسے اسپیسیفکلی ٹارگٹ کریں گے تو اس کے بدلے میں بھی آپ کو تیار رہنا چاہیے کہ وہاں سے بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ایکسٹریمسٹ ہوتے ہیں، تو جو آپ کے اوپر بھی اس طرح کی حملہ، تو پھر اس کو آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی جو بھی ہو رہا ہے اس مسلمان کر رہے ہیں۔ تو جناب مسلمانوں کے بھی جتنے ملک چل رہے ہیں اس میں بھی جو بھی کر رہے ہیں وہ آپ ہی کر رہے ہیں، وہی یہودی کر رہے ہیں جن کے ساتھ ہٹلر نے وہ سلوک کیا، جس کا ہم آج بھی جس پہ شرمندہ ہے، مسلمان ہو کر بھی ہم شرمندہ ہے کہ جس طرح سے ان کے ساتھ جو ظلم ہوئے، تو آپ بھی وہی کر رہے ہیں۔ تو کل آپ کے لیے بھی ہم یہی کہیں گے کہ مطلب یہ دس واز ناٹ جسٹیفائڈ۔ جی لبنہ، آپ کیا، میں نے آپ کے بہت سارے پوڈ کاسٹ دیکھے ہیں جس میں آپ پاکستانیوں کو بہت زیادہ ٹرول کرتی ہیں، اور کیا، ایک تو یہ سوال، دوسرا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ اسلاموفوبیا جو ہے ویسٹ میں کیوں اتنا پھیلتا جا رہا ہے؟ آپ بتائیے۔ تھینک یو. The first thing is کہ اسلاموفوبیا جو پھیل رہا ہے، I personally know کہ ڈبل اسٹینڈرڈز ہیں، وہ ساری چیزیں ہیں جو میں نے خود قبول کری ہیں، مگر I feel کہ مسلمان خود رسپانسبل ہیں اسلاموفوبیا اسپریڈ کرنے کے، کیونکہ اٹس ناٹ کہ صرف کہ جو ٹیررسٹ اٹیک ہو رہے ہیں وہ مسلمان، زیادہ تر مسلمان کر رہے ہیں، دوسرے لوگ بھی کرتے ہیں، دوسرے مذہب کے لوگ بھی کرتے ہیں، مگر زیادہ تر ویسٹ پہ بھی مسلمان کر رہے ہیں۔ بات اس کو اگر ہم سائڈ پہ رکھ لیں، ٹھیک ہے، ایک سیکنڈ کے لیے، اس کے علاوہ اور بھی ایشوز ہیں جس کے ذمہ دار مسلمان خود ہیں۔ ایک تو جیسے آپ امارہ جی نے بولا
کہ اگر آپ اگری نہیں کرتے ہیں ویسٹرن ویلیوز کے ساتھ اور آپ کو نہیں لگتا آپ مسلمان طریقے سے رہ سکتے ہیں, اب کیوں آ رہے ہیں ویسٹ؟ بہت سارے لوگ تڑپ رہے ہیں پاکستان میں بھی بیٹھے ہوئے کہ ان کو ویسٹ جانا, امریکہ جانا ہے, ٹھیک ہے, ان کو ان کو مشکل ہوتی ہے آنے میں, مگر جب ایک دفعہ آ جاتے ہیں غلط ایٹیٹیوڈ کے ساتھ آتے ہیں, بیہیویئر کافی غلط رکھتے ہیں اپنا, کچھ آف کورس محنتی بھی ہیں مگر زیادہ تر جو ان کا دماغ میں ہوتا ہے کہ گوریاں ہیں, ایسے اسکرٹیں پہنی ہوئی ہیں تو ہم کچھ بھی کر لیں, یہ تھوڑا سا, اور پھر کیا کرتے ہیں کچھ گندی گندی حرکتیں کرتے ہیں. ان کے دماغ میں یہ ہوتا ہے کہ چلو ہم گوریوں کے ساتھ سوئیں گے, جسمانی تعلق رکھیں گے, بعد میں جا کے پاکستان سے کسی لڑکی کے ساتھ مسلمان لڑکی سے شادی کر لیں گے, ٹھیک ہے. اینڈ تو ان کو پھر نوکر چاہیے ہوتی ہے, وہ پاکستان سے نوکر لاتے ہیں سمجھ کے لیڈی کو, اس کو مکس نہیں ہونے دیتے, اس کو انگریزی سیکھنے نہیں دیتے ہیں, اس کو باندھ کے گھر میں رکھتے ہیں, اس کو بیوقوف بنا کے رکھتے ہیں. یہاں پر بہت سارے کیسز ہوئے ہیں, بہت سارے. اس کے علاوہ یہاں پر کیا چلا ہوا ہے کہ نقاب پہن رہی ہیں عورتیں, اور شریعہ لو یہاں پر لوگ مانگ رہے ہیں. اس کو ایکسٹریمزم ڈینجرس جو قسم کا, جہاں پر لوگوں کا آپ جان لے رہے ہیں, اس کو اگر جیسے میں نے بولا سائڈ پہ رکھ کے, یہ جو دوسرے ایشوز ہے کہ نقاب آپ پہن رہے ہیں, لوگوں کو ڈرا رہے ہیں ایک طریقے سے, آپ اللہ اکبر زور زور سے روڈوں پہ, لنڈن کی روڈوں پہ بول رہے ہیں, جب آپ کو پتا ہے کہ لوگوں نے اپنے دماغ میں لنک کرا ہوا ہے, اللہ اکبر جب کوئی زور سے چیختا ہے اس بات سے لنک کرا ہوا ہے کہ یار ٹیررسٹ اٹیک تو نہیں ہو رہا ہے, تو آپ جان پوچھ کے چلا کے جاہلوں کی طرح اللہ اکبر, یہ مسلمان ملک نہیں ہے, آپ جانماز بچھا رہے ہیں روڈ پہ, ٹھیک ہے, آپ جان پوچھ کے روڈز بلاک کر رہے ہیں جب آپ کو مسجد میں جانا ہے یہاں پر, ٹھیک ہے. دس از ناٹ اے مسلم ملک, یہ مسلم ملک نہیں ہے, آپ دوسرے لوگوں کو تنگ کر رہے ہیں. اینڈ دین اس کے علاوہ جان پوچھ کے جو چرچز ہیں ان کو ٹارگٹ کر رہے ہیں کہ ان کو آپ مسجد بنانا چاہ رہے ہیں, اس کے علاوہ آپ لوگوں کو دعویٰ دے رہے ہیں, اس کے علاوہ کرسچن ملک میں جا کے بول رہے ہیں کہ جیزس گاڈ نہیں ہے اور تم لوگ جہنم میں جاؤ گے, ٹھیک ہے, جو سارے کرسچنس ہیں. یہ سب باتیں کرنے کا مطلب کیا ہے؟ یہاں پر ٹالرنس کی بہت کمی ہے, ویلیوز, زیادہ تر مسلمانوں کی ویلیوز اگری نہیں کرتے ہیں ویسٹرن ویلیوز کے ساتھ. یہاں پر کیا ہے کہ فریڈم آف اسپیچ ہے, ٹھیک ہے. میں آف کورس کرٹیسائز کرتی ہوں, میں کنڈیم کرتی ہوں کہ کسی کی بھی مذہب کی کتاب کو نہیں جلانا چاہیے, کسی بھی مذہب کے بارے میں نہیں کچھ بولنا چاہیے, میں مانتی ہوں. مگر جو ویسٹرن ویلیوز ہیں کہ اگر کوئی کہ فریڈم آف اسپیچ ہے, کہ اگر یہ کوئی کرے بھی کرٹیسائز کسی کے مذہب کو, اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کسی کی جان لیں. تو مسلمانوں میں ٹالرنس کم ہے, ان کے پاس نہیں ہے وہ ویلیوز. بلاسفیمی کا جھوٹا بھی الزام مجھے پتا پاکستان میں کافی لگاتے ہیں کہ کوئی آپ کا جھگڑا ہو گیا کسی کے ساتھ, چلو بلاسفیمی کا الزام لگا لو. اینڈ بلاسفیمی کا الزام لگا, لوگوں کو جو لوگ ہیں ان کو پتا نہیں ہے کہ یہ صحیح الزام ہے کہ نہیں, مارنا شروع کر لیا, ٹھیک ہے. They go crazy in پاکستان. سر یہ ویلیوز الائن نہیں کرتے ہیں, اور یہ صرف جو لوگ ہیں, ایسے نہیں کہ صرف پاکستان سے آ رہی ہے, جو سارے مسلمان ملکوں سے لوگ آ رہے ہیں ان سب کی سملر بیہیویئرز ہے, غلط ایٹیٹیوڈ کے ساتھ آ رہے ہیں. یہاں پر فار ایگزامپل گرومنگ گینگز جو ہوا اسکینڈل, جو گندے پاکستانی ریپسٹ جو تھے جنہوں نے یہ گندی حرکت کری, انہوں نے گوریوں کو جان پوچھ کے ٹارگٹ کرا, ان کے ساتھ گندی باتیں کری, ان کو سور بولا, ان کو بولا کہ تم جیسے گوری ہو, تم یہ ہو, تم گندی ہو, تم جہنمی, تمہارے ساتھ تو ہم کچھ بھی کریں. اور ان لوگوں نے جب یہ کورٹ میں, ان میں کچھ لوگ جو پکڑے گئے, انہوں نے خود مذہب کو یہ بیچ میں لائے, یہ لوگوں کو بتا کے ہمارے مذہب میں تو الاؤڈ ہے یہ سب کرنا, یعنی یہ مسلمان عورت لڑکی نہیں تو ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں. ایک یہ انہوں نے چیز بولی, دوسری چیز انہوں نے یہ بولی کہ ہمارے ملک میں جہاں سے ہم آئے پاکستان میں, اس عمر کے بچوں کو بچہ نہیں مانا جاتا, ایڈلٹ مانا جاتا ہے. اور تیسری چیز ان جاہلوں نے کیا کرا کہ یہ جب کورٹ سے نکل رہے تھے, انہوں نے زور سے اللہ اکبر بولا. تو جب یہ باتیں کریں گے تو آف کورس لاجیکلی لوگ یہاں پر خود مذہب سے ملائیں گے ان کی حرکت کو, کہ یار یہ مذہب کو انہوں نے خود لنک کر لیا نا. یہ تو یہ بھی بول سکتے تھے نا کہ مذہب سے کوئی تعلق نہیں, ہم کمینے تھے, ہم نے یہ حرکت کری گھٹیا. انہوں نے یہ نہیں بولا, انہوں نے they use the مذہب as an excuse. تو پھر یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ لوگ دیکھتے ہیں کہ ایٹیٹیوڈ کیا ہے, چلو ان لوگوں نے گندی حرکت کر لی, چلو فراڈ بھی کافی کر رہے ہیں پاکستانی, چلو کچھ لوگ پاگل قسم کے جو شریعہ لو مانگ رہے ہیں. مگر جو پڑھا لکھا جو پاکستانی ہوتا ہے, جو فار ایگزامپل ایم پی بن گیا یا کوئی میڈیا میں آ گیا, جو پڑھے لکھے ہیں, جن کو انگریزی بھی صحیح بولنے آتی ہے, جب وہ بھی یہی باتیں بکواس کرتے ہیں اور جسٹیفائی کرتے ہیں ان لوگوں کی حرکتیں, تو لوگ پھر گھبرا جاتے ہیں کہ یار پڑھ لکھنے کے بعد بھی ان لوگوں کا دماغ وہی ہے, ٹھیک ہے, وہی گھسی پٹی باتیں, وہی ان کو یعنی انڈائریکٹلی دے ٹرائنگ ٹو جسٹیفائی ان لوگوں کی بیہیویئرز. تو میں کیا کرتی ہوں, جیسے میں نے بولا کہ مائی پیرنٹس were born in پاکستان, مجھے بہت شرم آتی ہے کہ میرا نام لنک ہے پاکستان کے ساتھ. اینڈ مجھے ایک بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ اگر آپ صرف یہ بولے کہ اسلاموفوبیا ہے, ریسزم ہے, اور آپ وکٹم ہوڈ کارڈ پلے کریں, اس سے آپ کا امیج نہیں بدلے گا. امیج بدلے گا اپنے آپ کو امپروو کر کے, اور یہ امپروومنٹ تب آئے گی جب ہم لوگ مانیں کہ یس کچھ گڑبڑ ہے, ہم لوگ وی کین ڈو بیٹر. میں نے اپنے چینل پہ کبھی بھی نہیں بولا کہ
کہ باقی کے مذہب کے لوگ بہت اچھے ہیں اور وہ لوگ تو کوئی کرائم کرتے نہیں، یا باقی کے ملک تو بہت اچھے. میں نے ہمیشہ لوگوں کو بولا ہے کہ جب ہم ملٹی کلچرل سوسائٹی میں آپ رہ رہے ہوں، انسٹیڈ کہ ہم دوسرے مذہب کے لوگوں کو، دوسرے ریس کے لوگوں کے اوپر انگلی اٹھائیں، سب سے پہلے ہم اپنے آپ کو دیکھیں. تو میرا جو پاکستانی بیک گراؤنڈ ہے، میرا جو مسلم بیک گراؤنڈ ہے، اس میں جو برے لوگ ہیں، اچھے لوگ نہیں، اس میں جو برے لوگ ہیں، صرف میں ان کے بارے میں بولتی ہوں کہ یہ لوگ بری حرکت کر رہے ہیں، یہ میرے مذہب سے، میرے جو اینسیسٹری ہے اس ملک سے ہے، پاکستان سے ہیں، میں بول رہی ہوں یہ غلط کر رہے ہیں، اور میں ان لوگوں سے اگری نہیں کرتی بالکل بھی. مگر اور میں جو دوسرے مذہب کے لوگ ہیں میں ان کو بولتی ہوں کہ اگر آپ کرسچن ہیں، آپ جو برے کرسچن ہیں آپ ان کو بولیں، اگر آپ ہندو ہیں، آپ جو برے ہندو آپ ان کو بولیں، ٹھیک ہے، کہ آپ کے بھی مذہب میں ہیں برے لوگ. تو مگر میں نہیں چاہتی کہ میں آپ لوگوں کے مذہب کے لوگوں میں انگلی اٹھاؤں. تو what I do is I try to encourage people to criticize the bad apples within their own community. مگر جہاں تک اسلاموفوبیا پہ جو بات ہے، مسلمان خود بھی ذمہ دار ہیں. یہاں پر بار بار آ رہے ہیں، ارے نہیں چاہ رہے نا، یہ لوگ نہیں چاہ رہے کہ آپ لوگ آئیں. اگر آپ آئیں، صحیح ایٹیٹیوڈ ہو تو آپ لوگ ویلکم ہیں. دیکھیے کلونیلزم کا بہانہ کافی پاکستانی استعمال کرتے ہیں یہاں پر، کہ کلونیلزم کرا تھا برٹش نے، کرا تھا برٹش نے، کرا تھا انڈیا کے اوپر کرا تھا. بھائی یہاں پر انڈیا کے لوگ بم نہیں مار رہے، یہاں پر وہ سوسائڈ بومنگ نہیں کر رہے ہیں. انڈیا کے لوگ پڑھ لکھ کے اپنے آپ کو دکھا رہے ہیں قابل. یہاں پر میری بھی بچے کے اسکول میں جو سب سے جو ٹاپر بچہ ہے وہ انڈین ہے، انڈین فیملی سے. اور یہ کوئی انیوژل بات نہیں، ہر اسکول میں جو ٹاپر بچے ہیں وہ انڈیا کے بیک گراؤنڈ سے آ رہے ہیں. پاکستانی جو بچے ہیں بہت ہی ایکسٹریمسٹ قسم کے ہیں. ایون میرے بیٹے نے کل مجھے بتایا کہ ایک مسلمان پاکستانی جو بچہ ہے اس نے میرے بیٹے کو کیا بولا کہ سارے کرسچن جہنم جائیں گے. یہ 8 سال کی عمر میں، 7 سال کی عمر میں دوسرے مسلمان پاکستانی بچے میرے بیٹے کو یہ اوٹ پٹانگ چیزیں سکھا رہے ہیں. کتنی خطرناک بات ہے. کوئی ٹیچر سن لے، کوئی اور سن لے، کیا سوچے گا؟ تو ان باتوں سے اسلاموفوبیا پھیل رہا ہے. ٹھیک ہے، تو مجھے اپنے بیٹے کو پھر سمجھانا پڑتا ہے کہ نہیں بھائی، یہ سب یعنی مجھے اس کو پورا مجھے دوسری طریقے سے سمجھانا پڑتا ہے کہ ایسے یہ باتیں آپ کو چھوٹی لگ رہی ہیں، مگر اتنی چھوٹے عمر کے بچوں کو یہ گھر میں بیٹھ کے ماں باپ یہ سب سکھا رہے ہیں. اور مجھے خود پرسنل ایکسپیرینس بھی ہوا ہے کہ میری امی بہت اچھی تھی. میری جو خالہ پاکستان سے آئی تھی اس وقت، ٹھیک ہے، نہیں وہ ہمارے ساتھ پھر رہ رہی تھیں، اور وہ مجھے اوٹ پٹانگ چیزیں سکھاتی تھی کہ ہندو کافر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یہودی یا ایسے ہوتے ہیں، انہوں نے ہمارے پروفٹ کو زہر دیا تھا. اس سے پھر مجھے بھی نفرت ہو گئی تھی جب میں چھوٹی تھی. تو مجھے پھر اپنا بچپنا یاد آتا ہے. تو یہ ہے پاکستانیوں میں بہت بڑا کوئی فلو ہے. اینڈ میں کرٹیسائز کرتی ہوں، کرٹیسزم کی بہت ضرورت ہے. یہ لوگ عادی نہیں ہے، پاکستان کے لوگ جنرلی عادی نہیں اپنے ایک دوسرے کو کرٹیسائز کرنا، اسپیشلی یو کے میں. جیسے میں نے بولا جو ایم پیز ہیں اور جو میڈیا میں آتے لوگ، یہ لوگ وہی گانا گاتے رہتے ہیں اور لوگ تنگ آ چکے ہیں ان لوگوں سے. سر میں جو دوسری بات کرتی ہوں، لوگ ایکچولی مجھے بولتے ہیں یار ہم تو اسلاموفوبک ہو گئے تھے، مگر جب ہم نے تمہیں دیکھا کہ تم بھی تو مسلمان ہو، تم بھی تو پاکستانی فیملی سے ہو، اب ہمیں امید ہو گئی کہ ہوپ ہے کہ نہیں اچھے لوگ بھی ہیں. میرا چینل دیکھنے کے بعد ان کو پتا چلا کہ لوگ ایسے ہیں جن کے پاس برٹش ویلیوز ہیں اور غلط کو غلط بولیں گے. تو میں یہی چاہ رہی ہوں کہ یار کہ ہم لوگ تھوڑا سا اپنے آپ کو امپروو کریں، کیونکہ بار بار we can't play the victim card. It's not going to work. Thank you. میم آپ لبنہ کو بھی کاؤنٹر کر سکتی ہیں اور فائنل ریمارکس دیجیے گا. یہ جو بات لبنہ نے کی وہ بالکل ٹھیک کی. آئی ایگری ود ایوری تھنگ. اور ایون جو پوائنٹ انہوں نے بچے والا بتایا اور جو انہوں نے بتایا ہے کہ جو اسپوائل کرتے ہیں مائنڈ ہمارے رشتے دار اور کئی چیزیں، اور اسپیسیفکلی پاکستان ریجن اور یہاں کی جو ویلیوز ہیں، لٹرلی میں آئی فیل پیٹی فار دیم کہ آپ جاتے کیوں ہیں. اگر آپ کو اپنا کلچر، اپنا مذہب، اپنے اس چیز سے اتنا لگاؤ ہے تو پھر آپ کو وہاں ان جیسے کافر ملکوں میں جہاں پہ جا کر آپ نے کہنا ہے کہ یہ کافر ہیں اور یہ جہنم میں جائیں گے، تو واٹ از دا پوائنٹ؟ آپ جاتے کیوں؟ آپ اتنے منافق کیوں ہیں؟ آپ تو مسلمان بھی نہیں ہیں. آپ خود کو مسلمان ضرور کہتے ہیں لیکن آپ منافق ہیں، آپ مسلمان نہیں ہیں. اگر آپ ان کو اس طرح کا سمجھتے ہیں، ان کے کلچر کو برا سمجھتے ہیں، جہاں آپ ان کی سوسائٹی کو غلط سمجھتے ہیں، دین واٹس دا پوائنٹ؟ کیا وہاں پہ مائگریٹ کرنا چاہتے ہیں؟ یہاں پر آپ افغانستان کی مثال لے لیں جو ایکسٹریمسٹ کنٹری ہے، عورت کے لیے ہر چیز کے لیے. جب یہاں سے امریکہ جا رہا تھا تو وہاں پہ لوگ جو ہیں جہاز پہ لٹک لٹک کے مر رہے تھے، جانے کے لیے مر رہے تھے. کیوں مر رہے تھے آپ بھی؟ جب آپ نے وہاں جا کر بھی اپنی عورتوں کو برقع پہنانا ہے، اپنی بیٹیوں کے ساتھ آپ نے ظلم کرنا ہے، اپنے بیٹوں کو آپ نے یہ سکھانا ہے کہ آپ نے باہر جا کے بتانا ہے کہ مسلمان کے علاوہ باقی سارے جو ہیں جہنم میں جائیں گے، تو آپ کیوں لٹک لٹک کے مر رہے تھے؟ تو دس از اباؤٹ افغانستان. مطلب افغانستان کی بات کر رہی ہوں جو آپ. تو اگر آپ کو اتنا پراؤڈ ہے اپنے کلچر پہ، اپنے چیز پہ جو آپ نے سکھائی ہے اپنے بچوں کو، یا آپ اپنی ویلیوز پہ اتنا پراؤڈ فیل کرتے ہیں، دین آپ
کیوں مجبور ہوتے ہیں مائگریٹ کرنے کو؟ آپ پھر آپ کو روکھی سوکھی کھا کر پھر اپنے ہی ملکوں میں رہنا چاہیے، اور اپنی آئیڈیالوجی بھی جو ہے نا، یہ جو گٹر دماغ ہیں، یہ بھی آپ کو ادھر ہی رکھنے چاہیے، تاکہ آپ کے ان سے جو باقی دنیا جو ہے وہ سپوائل نہ ہو۔ باقی ڈبل سٹینڈرڈ یورپ کے بھی ہیں، وہ میں ہمیشہ مینشن کرتی ہوں، جو وہ ظلم اور زیادتی کرتے ہیں وہ اپنی جگہ پہ، لیکن جو ان کی گندگی ہے اور گٹر دماغ ہیں وہ اپنی جگہ پہ ہیں۔ یہ نہ صرف ملک کو بلکہ یہ ریلیجن کو بھی گندا کرتے ہیں، خراب کرتے ہیں۔ یہ منافقین ہیں، یہ مسلمان نہیں ہیں۔ یہ وہاں پہ جا کر میں نے یقین مانے پاکستان میں رہنے والے اپنی فیملی ہوگی، باقی لوگوں کو میں نے اتنا ایکسٹریمسٹ نہیں دیکھا جتنا میں نے ان لوگوں سے انٹریکٹ کیا جو یہاں سے چلے جاتے ہیں، مائگریٹ کرتے ہیں، دو نسلیں ان کی وہاں پہ یورپ میں ہیں، امریکہ میں ہیں۔ وہ لوگ اتنے ایکسٹریمسٹ ہیں جتنے ان کے بچے ایکسٹریمسٹ ہیں، جتنی ان کی مائیں ایکسٹریمسٹ ہیں۔ میں نے آپ یقین مانے پاکستان کے ریزیڈینشل میں لاہور کے علاقوں میں مین سٹیز کو میں نے بڑا ان کو سیکولرزم میں پایا ہے، میں نے ان کو بڑا، میں بڑی ہو گئی اور آج تک مجھے کچھ سال پہلے پتا چلا کہ میرا سیکٹ کون سا ہے، مجھے میرے ماں باپ نے نہیں بتایا۔ ہمیں ہمارے ریلیجن ٹاپک نہیں ہوتا ہمارے ہاں۔ جو عام مڈل کلاس فیملی ہے نا، اس کا لڑکا جو ہے نا اگر داڑھی رکھ لے اور نمازیں پڑھنے لگے وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ تو مولوی بن رہا ہے، یہ کہیں ایکسٹریمسٹ نہ بن جائے۔ میں پاکستان کے عام عوام کی بات کر رہی ہوں، لیکن یہیں سے جو اٹھ کے وہاں جاتے ہیں ان کو بیماری پڑ جاتی ہے، ان کو کوئی ایک وہ فوبیا لاحق ہو جاتا ہے، اور ان کو ایک کیڑا پڑ جاتا ہے کہ ان کو وہاں جا کے تبلیغ کرنی ہے، ان کو وہاں جا کے مسلمان کرنا ہے۔ پہلے خود کو تو مسلمان کر لیں، پہلے خود تو انسانیت سیکھیں۔ جب آپ انسان ہی نہیں ہیں تو آپ مسلمان کیسے بن سکتے ہیں؟ اس کے بعد عورتوں کے حقوق، بچوں کے حقوق، اس کے علاوہ ایمانداری، اس کے علاوہ کوئی محنت کرنا، آپ کی ویلیوز، وہ کچھ ان کے لیے میٹر نہیں کرتا۔ ان کے لیے میٹر کرتا ہے تو دوسروں کو ٹارگٹ کرنا میٹر کرتا ہے کہ آپ نے جہنم میں جانا ہے، آپ نے دوزخ میں جانا ہے، اس لیے یہ کرنا ہے، یہ برا ہے، یہ گوریاں بری ہیں، یہ عورت بری ہے، یہ نقاب نہیں کرتی، یہ پردہ نہیں کرتی، یہ مرد برے ہیں، یہ کلبز میں جاتے ہیں، یہ کہتے ہیں۔ تو بھئی آپ وہاں پہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ بیٹھے اپنے ملکوں میں اور آپ مسجدوں میں جائیں اور اپنے بچوں کو بھی مسجد، لیکن یہ وہ منافقین ہیں جو اپنے بچوں کو واپس بھی نہیں لاتے۔ اگر ان کے بیٹے کو وہ جو بچے نے کہا ہے ان کی فیملی سے کہیں نا کہ آپ یہاں پہ کر کیا رہے ہیں، لیکن وہ پھر بھی وہ ان کی وہ وہاں پہ جہاد کر رہے ہیں، وہ ایک سافٹ جہاد کر رہے ہیں، وہ وہاں پہ بیٹھ کر وہاں کے لوگوں کو اسلام کے بارے میں۔ تو میں تو استغفر اللہ، میں لعنت بھیجتی ہوں ایسے اس قسم کی مینٹلٹی پہ کہ جو وہاں پہ جا کر آپ ان کے لوگوں کو اور ان کے بچوں کو بھی سپائل کرتے ہیں، اور اپنے بچوں کو بھی آپ اتنا سپائل کر دیتے ہیں کہ اس جیسے سوسائٹی میں رہ کر بھی وہ تعلیم بھی، وہ ان کا جو نصاب ہے وہ بھی، وہ ایجوکیشن بھی، وہ کلچر بھی، ان کو وہ چیزیں وہ انسان نہیں بنا پاتا، کیونکہ آپ گھر میں ان کو جو تعلیم دیتے ہیں آپ ان کو انسان بننے ہی نہیں دیتے۔ آپ نے جب انسان ہی نہیں بننے دینا تو مسلمان کب بننے دینا ہے؟ تو یہ چیزیں تو میں کہتی ہوں پاکستان میں کم ہے، لٹرلی میں آن سالڈ بیسس کہہ رہی ہوں۔ میرا انٹریکشن ہزاروں لوگوں سے ہے یہاں پہ ہوا ہے، میں یہاں پہ کم ہے جتنا ظلم یہ وہاں پہ ہو رہا ہے۔ جو میں دیکھا ہے کہ ہماری اگر دور کی فیملی میں سے کوئی امریکہ میں سے آئے ہیں، انہوں نے حجاب لیے ہمیں، انہوں نے اپنے بچوں کو جی مسجدوں میں حیران ہوتی ہوں بھائی تم لوگ پاکستان کیوں نہیں بھی رہتے واپس آتے؟ تو آپ لوگوں کو اتنا اسلام سے عشق ہو جاتا ہے اگر باہر جا کر یورپ میں جا کر، تو کم از کم سب سے پہلے تو آپ وہاں سے نکلیں۔ اگر وہاں کا کلچر اتنا سپوائلنگ ہے آپ کے بچوں کے لیے، صرف اپنی بیٹیوں کو مت بھیجیں وہ 18 سال کی ہو جاتی ہیں، 16 سال کی پیچھے آپ بھیج دیں۔ یہاں پر کئی واقعات ہوئے اور ان کو مار دیا جاتا ہے، ان کی شادیاں زبردستی کروائی جاتی، جھوٹ بول کے ان کو لایا جاتا ہے، یہاں پر ان کی آپ صرف اپنے وہاں پہ بیٹیاں جو ہیں جب وہ جوان ہو رہی تو آپ واپس بھیج رہے ہیں، اور بیٹوں کو وہاں پہ جہاد پہ لگا رہے ہیں۔ آپ سارے تشریف لے آئے نا واپس اپنے ملکوں میں، اور یہاں پر آ کر آپ اپنے کلچر میں خوش رہیں، نہ کہ آپ وہاں پہ جا کر ان کے کلچر کو آپ ٹارگٹ کریں اور ان کو ان کے بچوں کو ایون ٹارگٹ کریں۔ تو دس از سم تھنگ ویری شیمفل، اور میں کبھی اس کو سپورٹ نہیں کرتی، میں کبھی اس پہ اس کو نہیں کہوں گی ٹھیک یہ ایک کیڑا ہے، یہ ایک بیماری ہے جو کہ واقعی کچھ اسپیسیفکلی پاکستان کے جو مسلمان باہر چلے جاتے ہیں ان میں بہت زیادہ ہے۔ نہ یہ کام کرنے میں ایمانداری دکھائیں گے، نہ یہ عورت کی عزت کرنے میں ایمانداری دکھائیں گے، نہ یہ باقی معاملات میں ان کی کوئی ایمانداری ہوتی ہے۔ یہ ایسے منافقین ہیں کہ ان کی زبان دیکھا کریں، باقی سب کو کافر کہنے میں سب سے زیادہ ایماندار ہیں۔ تو آئی فیل شیم اباؤٹ اٹ۔ اور میں باقی اگر ان کو آخری میرا یہی ہوگا کہ اگر آپ کو واقعی اسلاموفوبیا سے نجات پانی ہے نا، سب سے پہلے تو اپنے کریکٹر ٹھیک کریں۔ آپ جو انسان مجھے سن رہا ہے جو یورپ میں بیٹھا ہے، امریکہ میں بیٹھا ہے، جن کو وہاں کا کلچر سے پرابلم ہے، تو وہاں کا ایجوکیشن سسٹم بھی آپ کو نہیں بدل پایا، وہاں کی سوسائٹی بھی نہیں آپ کو بدل پائی، تو آپ خدا کے واسطے اپنے ملکوں میں واپس آئیں، یہاں پہ سروائیو کریں۔ دوسری بات میں یہ کہوں گی کہ جو وہاں پہ بھی رہ رہے ہیں اور جو پیسفل ہیں اور جو ان کی سوسائٹی کے ساتھ ایمرج ہو گئے ہیں، ان سے میں کہوں گی کہ دیکھیے امریکہ جیسے ملک میں
آپ مارٹن لوتھر کی مثال لے لیں، ریسزم کتنا زیادہ تھا اور انہوں نے کس طرح کی مثال قائم کی کہ کس طرح سے امن سے انہوں نے کتنی لمبی تحریک چلا کر اس ریسزم کا تقریباً خاتمہ کر دیا، اور وہاں پر ان کی ویلیوز کو دیکھو کہ گورا کالا وہاں پہ اب نہیں ہو رہا. تو آپ کو اگر چاہیے جو پیسفل ہیں ان کے لیے میری یہ ایڈوائز ہوگی، اگر وہاں پہ آپ رہ رہے ہیں تو اسلاموفوبیا کو کاؤنٹر کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے. آپ مارٹن لوتھر کی مثال لیں، آپ ان کے ریسزم کو جس طرح سے انہوں نے ٹیکل کیا اس کی مثال ہے، اور اس حساب سے چلیں، نہ کس حساب سے چلیں کہ اب جہنم اور دوزخ میں بھیج کے تو خود آپ اسلاموفوبیا سے آزاد ہو جائیں گے. تو اس طرح سے نہیں ہوگا. جو انہوں نے مثال بتائی ہے دیٹس ویری ویری ڈینجرس کہ آپ وہاں پہ جا کر آپ اسلام کا نام لے رہے ہیں کہ ہمیں اسلام نے یہ کہا، اب اللہ اکبر کے نعرے لگا رہے ہیں. تو ایسے لوگ جو ہیں میرے خیال میں تو ان کو سب سے پہلے تو میں وہاں کی گورنمنٹ سے کہتی ہوں کہ ان کو وہاں پہ ان کو دھکے دے کے نکالنا چاہیے. اگر ان کو ایکسٹریمزم آتا ہے یا وہاں پہ جا کر یہ تبلیغیں کرتے ہیں، ان کو پہلے تو وہ نکالیں، وہ کہیں کہ جائیں جی اپنے ملکوں میں وہاں پہ جا کر یہ سب کام کریں. دوسرا وہاں پہ جو پیسفل لوگ ہیں جو کلچر کے ساتھ ایمرج کرتے ہیں، وہ لوگ جس کو ہیں وہ پیسفلی وہ جو اس چیز کو غلط ثابت کریں کہ اسلام میں جو ہے وہ ایسی چیزیں نہیں سکھائی گئیں اور آپ انسان بن کے رہیں، پہلے انسان بنے پھر مسلمان بنے، انشاءاللہ تھنگز ول بی بیٹر. لیکن اگر آپ جس کام پہ آپ لگے ہوئے ہیں اس طرح سے تو نہیں ہوگا. لبنہ جی لاسٹ ریمارکس آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ My intentions are good. میں چاہ رہی ہوں کہ critical thinking skills لوگ استعمال کریں اپنے، غلط کو غلط بولیں. اینڈ جیسے ہمارا جی نے بولا کہ اگر آپ کو سوٹ نہیں کر رہا دا ویسٹ، اٹ میکس سینس کہ آپ اس ملک میں جا کے رہیں جو آپ کو سوٹ کرے. کیونکہ یہاں پر بھی آف کورس جو انگریز ہے وہ پریشان ہے، وہ بولتے ہیں کہ آپ جس ملک میں رہتے ہیں یا تو آپ اس ملک سے پیار کریں یا تو اس ملک میں جائیں جس ملک سے آپ پیار کرتے ہیں. اینڈ آف کورس یہ ہمارا کلچر ہے، ہم نے اپنے دروازے کھولے ہیں. اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ کوئی کچھ بھی کرے اینڈ ہماری انڈر ایج بچیوں کو آپ ٹارگیٹ کر رہے ہیں. ہم ابھی تک چپ بیٹھے ہوئے ہیں. جو وائلنس ہوا تھا یو کے میں، جو رائٹس ہوئے تھے، وہ اسی وجہ سے ہوئے تھے کہ لوگ کافی تنگ آ گئے. تو یہ ابھی بھی امید لگا رہے ہیں کہ کوئی رائٹ ونگ گورنمنٹ آئے تاکہ لوگوں کو ڈپورٹ کرا جائے، غلط لوگوں کو یہاں نہیں آنے دیا جائے. جو جو اچھے لوگ ہیں، جو کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، جو خطرہ نہیں ہے، ان سے کسی کو مسئلہ نہیں ہے. مگر اگر یہ نہیں ہوتا کہ کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں آتی تو یہاں پر آپ آگے جا کے دیکھے گا تو اور رائٹس ہوں گے. اس میں صرف پھر سے سب پکڑے جائیں گے. اس میں یہ نہیں دیکھیں گے کہ ہندو کون ہے مسلم کون ہے، ان کو ہم سب ایک ہی جیسے پھر لگتے ہیں. اور آئی تھنک کہ میں اسی وجہ سے دیکھیں جو کر رہی ہوں، بیکاز میرے 2 چھوٹے بچے ہیں، 10 سال میں یہ لوگ بڑے ہو جائیں گے، میں بوڑھی ہو جاؤں گی، تو اس وقت میرے اندر ہو سکتا ہے ہمت نہ ہو یہ سب باتیں کرنے کی. سو آئی ایم ہوپنگ کہ ان دا نیکسٹ 10 years مسلمان اسپیشلی پاکستان کے لوگ اپنے آپ کو سدھاریں تاکہ میرے بچوں کو پرابلم نہ ہو. مگر اگر ہوگی سیڈلی اٹس بیکاز یہ چینج اگر کوئی نہیں کرے گا اپنے آپ کو، اسی وجہ سے ہوگی پرابلم. سو دیٹس اٹ. تھینک یو. تھینک یو سو مچ لبنہ امارا میم، بہت شکریہ. لبنہ جی آپ کا بھی بہت شکریہ. ویورز آپ کا بھی بہت شکریہ کہ اس سیگمنٹ کو آپ نے اینڈ تک دیکھا. اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا. نیکسٹ پروگرام تک کے لیے ہمیں دیں اجازت. تھینک یو سو مچ.